ویلکم ویلکم بچوں آر آر کے کے کارٹون۔ کارٹون۔ آج ہم نئی کہانی ویلکم دیکھیں گے آر جو کے آپ کو بہت ہی کارٹون۔ زیادہ پسند آئے گی، بھوتیا ندی کی کہانی۔ ہماری کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ سب بڑے دھیان سے دیکھیں کیونکہ آج کی کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ہم نے آج کی کہانی کچھ انٹرسٹنگ بنائی ہوئی ہے جو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے۔ تو کہانی کو پورا دیکھے، بڑا ہی مزہ آنے والا ہے۔ چلو پھر شروع کرتے ہیں کہانی۔ سٹارٹ۔ بہت پرانی بات ہے، کسی گاؤں میں دو بہنیں ایک ساتھ رہتی تھیں۔ دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ساتھ میں ہی ہر کام کیا کرتی، ساتھ ندی جاتی، ساتھ کنویں جاتی، ساتھ شاپنگ کرنے جاتی، ہر کام ساتھ ہی کرتی۔ وہ دونوں بہنیں آپس میں بہت مل جل کر رہتی۔ وہ دونوں ہر شام کنویں سے پانی لانے جاتی اور پھر اسے لے کر بہت مستی کرتی اور مزے کرتی، پھر کنویں سے پانی لے کر واپس گھر کی اور چلی جاتی۔ اور وہاں سے ان کے دونوں کے پتی بہت ہی زیادہ سوئمنگ کے شوقین ہوا کرتے تھے۔ دانش اکثر سوئمنگ کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اتنے میں روہن آ جاتا ہے۔ یہ دونوں سوئمنگ کی بات کرتے ہی ہے کہ آپس میں تانترک آ جاتا ہے۔ کہتا ہے وہاں جانا خطرناک ہے، بہتر ہے وہاں نہ جاؤ تم دونوں۔ لیکن دونوں تانترک کی بات نہ مانتے ہوئے اس طرف چلے جاتے ہیں اور پھر دونوں ہی سوئمنگ کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ دونوں کو خبر نہ تھی کہ کیا ہونے والا تھا۔ وہاں سوئمنگ پہنچ کر دونوں خوب سوئمنگ کرتے ہیں۔ اب تانترک وہاں سے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں چلے گئے ہیں۔ تانترک بہت پریشان ہوتا ہے۔ تانترک سوئمنگ کی طرف نہیں آ سکتا ہے کیونکہ چڑیل کی شکتی بہت خطرناک تھی۔ اور پھر دونوں کہتے ہیں بڑا مزہ آیا بھائی آج تو سوئمنگ کرنے میں۔ وہیں سے چڑیل دونوں کو دیکھتے ہوئے ڈھولو، روہن اور دانش دونوں ہی بہت زیادہ خوش تھے۔ اتنے میں ہی روہن اور دانش کی نظر چڑیل پر پڑتی ہے۔ دانش کہتا ہے ارے دیکھو چڑیل۔ اتنے میں دانش بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر روہن پلٹ کر دیکھتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے اور چڑیل سے ریکویسٹ کرتا ہے ہمیں چھوڑ دو، ہم آئندہ یہاں کبھی نہیں آئیں گے۔ پر چڑیل کچھ نہ کرتی۔ دانش بہت کوشش کرتا لیکن کچھ نہ ہوتا۔ اتنے میں دانش بے ہوش ہو جاتا۔ یہاں دونوں کی پتنیوں کا برا حال ہو رہا تھا۔ دونوں پریشان ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی آخر کہاں چلے گئے دونوں، ابھی تک گھر نہ آئے، صبح سے شام ہو گئی ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کہاں رہ گئے، کہیں ندی کی طرف تو نہیں چلے گئے سوئمنگ کرنے۔ اتنے میں بڑی بہن بھی پریشان ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں بھی انتظار کرتے کرتے تھک چکی ہوں، ابھی تک نہیں آ رہے ہیں، ہم کیا کریں گے، ہمیں چل کر دیکھنا پڑے گا۔ دونوں ہی بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور بڑی بہن ایک دم اداسی کے ساتھ کھڑے ہو کر سوچتے رہتی ہے آخر کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے، بہت ڈر سا لگ رہا ہے۔ یہاں سوئمنگ کرتے ہوئے یہ دونوں چڑیل کا حال دیکھ کر پریشان تھے۔ روہن تو اٹھ جا رہا تھا پر دانش بالکل ہی بے ہوش ہو چکا تھا، اسے ہوش نہ تھا۔ روہن بہت زیادہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ چڑیل اسے چھوڑ دے، لیکن چڑیل ہے کہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتی۔ چڑیل اپنی شکتیوں سے دونوں کو مار دیتی ہے۔ روہن بہت ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ اور یہاں ان دونوں کا بہت برا حال ہو رہا ہوتا ہے۔ گیتا ببیتا بہت زیادہ پریشان رہتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو تسلی دیتے رہتی ہے کیا ہوگا، کیا ہوگا دیدی، مجھے بہت ڈر لگ رہی ہے۔ بڑی بہن بھی پریشان ہوتی ہے تم پریشان نہ ہو ببیتا، آ جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، تم بس اوپر والے سے دعا کرتی رہو۔ دونوں ہی پریشان رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو تسلی دیتے رہتے ہیں۔
اور سوچتے رہتے ہیں کہ نہ جانے کہاں رہ گئے، کب آئیں گے گھر۔ یہاں تانترک اپنی شکتیوں کو بڑھا کر آتا ہے دانش اور روہن کو بچانے کے لیے، اور چڑیل سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، چلی جاؤ یہاں سے، ہمارا پیچھا چھوڑ دو، یہاں پس گاؤں والے آ بھی نہیں سکتے ہیں تمہاری وجہ سے، آخر تمہیں کیا چاہیے بتاؤ مجھے، ورنہ یہاں سے چلی جاؤ، میں تم پر بہت بری شکتی کر دوں گا کہ تم بھسم ہو جاؤ گی۔ پھر چڑیل دیکھتے رہتی ہے تانترک کو، اور تانترک چڑیل کو سمجھاتا ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائے ورنہ اس کے لیے خطرناک ہوگا، لیکن چڑیل تانترک کو دیکھتے رہتی ہے، کچھ نہ کہتی ہے، اور تانترک اسے سمجھاتے رہتا ہے کہ چلے جائے یہاں سے، لیکن چڑیل ماننے کو تیار نہیں۔ تانترک بہت کہتا ہے چلی جاؤ یہاں سے، لیکن چڑیل کہتی ہے میں نہیں جاؤں گی، مجھے یہ دونوں کی لاش چاہیے اسی وقت۔ تانترک کہتا ہے ایسا تو نہیں ہوگا، تم جو چاہتی ہو وہ بالکل نہیں ہوگا۔ تانترک اپنی شکتیوں کا یوجنا کرنے لگتا ہے، اتنے میں ہی اڑ کر چڑیل کا سامنا کرنے لگتا ہے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی شکتیوں کو روکتے ہوئے آپس میں خوب لڑائی کرتے ہیں۔ پہلے تو تانترک ان دونوں کو زندہ کرتا ہے، پھر زندہ نہیں ہوتے یہ دونوں۔ اب تانترک اپنی ساری شکتیوں کو آزماتا ہے، چڑیل تانترک کو بہت کچھ کرتی ہے لیکن اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ تانترک آخر اسے بھسم کر ہی دیتا ہے۔ اب چڑیل ختم ہو چکی تھی، تانترک نے ساری شکتیوں کا استعمال کر کے چڑیل کو ختم کر دیا اور یہ دونوں کو زندہ کر دیا، اور یہ دونوں تانترک کا شکریہ ادا کرنے لگے، کہنے لگے ہم سے غلطی ہو گئی، ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجیے۔ تانترک کہتا ہے آئندہ بڑوں کی بات کو مان لینا، اور پھر دونوں خوشی خوشی گھر جاتے ہیں۔ اور پھر وہ دونوں بہت پریشان ہوتی ہے، وہ دونوں کہتی ہیں آخر کہاں رہ گئے تھے، کیا بات تھی بتائیں۔ پھر دانش سب بتاتا ہے۔ ہم سوئمنگ کرنے چلے گئے تھے، وہاں چڑیل تھی، تبھی تانترک نے آ کر ہمیں بچا لیا، ورنہ آج ہم زندہ نہ ہوتے۔ پھر روہن بھی ساری داستان سنانے لگا، اور گیتا ببیتا بھی کہنے لگی وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی، جب پتہ ہے وہاں چڑیل کا سایہ ہے تو وہاں کس نے جانے کو کہا تھا۔ گیتا ببیتا خوب چلانے لگی دونوں کو، دونوں ہی اداس ہو کر کھڑے ہو گئے۔ روہن نے سمجھایا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ گیتا ببیتا بہت اداسی سے دونوں کو چلاتی رہیں، اور پھر دونوں ہی سمجھاتی رہیں۔ روہن بھی دونوں کو سمجھاتا رہا کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آج کی کہانی کیسی لگی آپ سب کو؟ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ہم اسی طرح نئی کہانی آپ کے پاس لے کر آتے رہیں گے۔ تاکہ ہم آنے والے دنوں میں آپ کے لیے آپ کی پسندیدہ کہانی لے کر آ سکیں۔ بچوں پھر ملیں گے نئی کہانی کے ساتھ۔ چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو بچوں، پھر ملیں گے۔